آج کی کہانی پاکستان سے ہے۔ آج کی کہانی سننے کے بعد آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی آپ کو بے چین کر دے گی اور سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا واقعی کہ انسان اس حد تک جا سکتا ہے اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ سچ ہے اور اس بات نے پوری انسانیت کو شرمسار کر کے رکھ دیا۔ کہانی قبرستان میں دفنائے گئے مردوں کی ہے۔ کئی بار ہمیں اپنے ملک میں ہی قبرستان سے لاش چوری ہونے کی خبر ملی ہے۔ جب پولیس نے اس بات کی تفتیش کی تو کئی بار کچھ مافیا کے نام لسٹ میں آئے جو ان لاشوں کا سودا کرتے تھے۔ کئی بار اس میں کچھ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کا نام سامنے آیا جو ان لاشوں کو چرا کر ان پر ایکسپیریمنٹ وغیرہ کرتے تھے۔ خبر کبھی دلی گیٹ کے قبرستان سے آئی تو کبھی کوئٹہ سے۔ آج کی کہانی بھی قبرستان میں دفنائے گئے مردوں کے بارے میں ہے، مگر یہ کہانی اپنے آپ میں بالکل الگ ہے۔ بات اکتوبر 2011 کی ہے۔ کراچی میں ایک جگہ ہے لیاقت آباد، وہاں پر قبرستان ہے۔ 31 اکتوبر 2011 شام کے وقت اندھیرا ہو چکا تھا اور قبرستان میں کام کرنے والے لوگ وہیں باہر ایک جگہ بیٹھ کر کچھ بات چیت کر رہے تھے۔ اچانک سے ایک آدمی جو وہیں کام کرتا تھا چیختا ہوا قبرستان کے اندر سے بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچتا ہے۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا اور وہ بار بار قبرستان کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ تو انہیں لگا کہ قبرستان کے اندر کچھ گڑبڑ ہے۔ اس آدمی کی ایسی حالت دیکھ کر لوگوں کی بھی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ ایک تو قبرستان، اوپر سے رات کا وقت، سب اکٹھے ہو کر اندر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس آدمی کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ پھر وہ ڈرتے ڈرتے کسی طرح اس آدمی کو اشارے پر اس جگہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد ان لوگوں کے بھی ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ قبر کا ایک طرف کا حصہ کھلا ہوا ہے اور آخر کا جو پتھر تھا وہ بھی ہٹا ہوا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ لوگ اس انسان کو تسلی دیتے ہیں اور اسے پانی پلاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا۔ وہ شخص جب ٹھیک ہو کر پوری کہانی سناتا ہے تو لوگوں کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ شخص کو وہیں مارنے لگتے ہیں۔ پھر کسی طرح وہاں پولیس بلائی جاتی ہے اور پولیس اسے اریسٹ کر کے اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اس کے بعد جب پولیس اسٹیشن میں اس سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے تب وہ اپنی پوری کہانی سناتا ہے۔ دراصل اس شخص کا نام محمد ریاض تھا۔ وہ سرگودا کا رہنے والا تھا۔ سرگودا سے کچھ سال پہلے وہ روزی روٹی کی تلاش میں کراچی پہنچتا ہے۔ اس کے بعد وہ ادھر ادھر گھومتا ہے نوکری کی تلاش میں۔ کبھی چھوٹا موٹا کام کر لیتا ہے تو کبھی مزدوری کا کام کر لیتا ہے، پر کوئی نوکری اسے نہیں مل رہی تھی۔ اس کے بعد وہ کچھ دن ایسے ہی گزارا کرتا ہے۔ اس دوران اس کی ایک آدمی سے دوستی ہوتی ہے، اس کا نام تھا وزیرہ، اور وہی کراچی کے لیاقت آباد قبرستان میں کھدائی اور درختوں پر پانی ڈالنے کا کام کرتا تھا۔ تو وزیرہ سے ملنے کے بعد ریاض اپنی پریشانیوں کے بارے میں اسے بتاتا ہے تو وزیرہ اسے اپنے ساتھ قبرستان میں کام دلوا دیتا ہے۔ پھر محمد ریاض اسی قبرستان میں ایک جگہ ٹک کر نوکری کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جب وقت گزرتا ہے تو دونوں میں دوستی اور گہری ہو جاتی ہے۔ پھر ریاض نے اپنے بیان میں بتایا کہ اس نے کچھ دنوں بعد کچھ عجیب سی چیزیں دیکھی۔ اس نے بتایا کہ جب شام کے وقت کوئی تازی لاش اس قبرستان میں دفنائی جاتی تھی، اس کے بعد وزیرہ اس قبر کا دوسرا حصہ کھولتا تھا اور پھر اس کے اندر جاتا تھا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس قبر کو ویسے ہی بند کر دیتا تھا جیسے وہ پہلے تھی۔ پہلے تو وہ کچھ دنوں تک اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر ایک دن اس نے پوچھا کہ تم یہ کیا کرتے ہو، اور کیونکہ ان دونوں کی دوستی کافی گہری تھی تو وزیرہ نے اسے ساری کہانی بیان کی اور پھر اس نے بھی اپنے ساتھ کام میں شامل کر لیا اور دونوں مل کر اس کام کو کرنے لگے۔ اس کے بعد ان دونوں کی نظر شام کے وقت رہتی تھی تو وہ روز عصر کی نماز کا انتظار کرتے تھے۔ اس کے وقت جو بھی لاش قبرستان میں دفنانے کے لیے آتی تھی دونوں اس پر نظر رکھتے تھے۔ پھر دونوں اس لاش کی پہچان کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ لاش کسی مرد کی ہے یا کسی لڑکی کی۔ لاش کی پہچان کرنے کے بعد انہیں زیادہ محنت نہیں لگتی تھی۔ جب لاش کو دفناتے تھے تو اس کو دفناتے وقت 2-3 گھنٹوں کا وقت لگ جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ دونوں اپنا کام شروع کرتے تھے۔ اس میں سے ایک قبر کے پاس جاتا اور اس قبر کے پیر والے حصے کو کھودنا شروع کرتا اور بس اتنا کھودتا کہ آدمی اس میں چلا جائے۔ اس کے بعد اس قبر پر پتھر رکھے ہوئے تھے تاکہ مردے کے اوپر نہ مٹی گرے جو اوپر سے ڈالی جاتی ہے۔ تو ان میں سے ایک پتھر کو ہٹاتا اور اس قبر میں داخل ہوتا اور پھر اس مردہ عورت یا لڑکی کے ساتھ اب اسے کیا کہا جائے زبردستی یا بلاత్کار کرتا تھا۔ تو مطلب کہ وہ اس لاش کے ذریعے اپنی ہوس کو شانت کرتا تھا۔ اس کے بعد جب وہ قبر سے باہر آتا پھر دوسرا اس قبر میں جاتا اور اس کے گناونے کام کو انجام دیتا، اور ایسا وہ ہر اس لاش کے ساتھ کرتے جو شام کے وقت دفنائی گئی ہو اور وہ کسی عورت یا لڑکی کی لاش ہو۔ اور شام کے وقت وہ اس لیے چنتے تھے تاکہ انہیں تازی لاش ملے، کیونکہ دوپہر اور صبح دفنائی گئی لاش شام ہونے تک تھوڑی بہت ڈیکمپوز یعنی کہ سڑنے لگتی تھی، اور صبح یا دوپہر کو وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہاں اور بھی لوگ کام کرتے تھے تو انہیں پکڑے جانے
کا ڈر تھا، اس لیے وہ عصر کے وقت دفنائی گئی لاش کے ساتھ ہی ایسا کام کرتے تھے جسے دفنانے میں اندھیرا ہو جاتا تھا، اور اس اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر یہ دونوں اپنے اس گناہونے کام کو انجام دیتے تھے۔ کچھ وقت کے بعد وزیرہ کی موت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کافی نشہ کرتا تھا اور ڈرگز وغیرہ بھی لیتا تھا، مگر ریاض کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ اپنا یہ سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ اب وہ اکیلے ہی اس کام کو کرتا رہتا ہے۔ بات 31 اکتوبر 2011 کی ہے۔ شام کو عصر کے وقت ایک مردہ لڑکی کو دفنایا جاتا ہے اور اس لاش پر بھی ریاض کی نظر تھی۔ 2 سے 3 گھنٹے کے بعد جب سارے رشتہ دار اس لاش کو دفنا کر اور اس کے لیے دعائیں کر کے واپس چلے جاتے ہیں تو ریاض اس قبر کے پاس پہنچتا ہے اور ویسے ہی ہمیشہ کی طرح اسے ایک طرف سے کھولتا ہے اور اس کا ایک پتھر ہٹا کر اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنے بیان میں بتایا کہ جب وہ اس قبر کے اندر داخل ہوا، جب وہ اس مردہ لاش کو اپنی ہوس کا شکار بنا رہا تھا تو اس دوران اچانک اس کی نظر اس لڑکی کے چہرے پر پڑتی ہے۔ دراصل اس لاش کے اوپر جو چادر ڈالی گئی تھی وہ اس کے چہرے پر سے ہٹی ہوئی تھی، اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ لاش کو قبر میں ڈالتے وقت کہیں نہ کہیں سے کپڑا اتر جاتا ہے، کیونکہ اس کپڑے کو زیادہ ٹائٹ کر کے نہیں باندھا جاتا تاکہ لاش کو تکلیف نہ ہو۔ حالانکہ وہ صرف ایک لاش ہے، اس کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، پر سب کی اپنی اپنی باتیں ہوتی ہیں، اور کئی لوگ تو قبر پر اس مرے ہوئے انسان کی پسندیدہ چیزیں بھی ڈالتے ہیں تاکہ وہ اندر قبر میں خوش رہے، پر خیر یہ سب الگ چیزیں ہیں اور لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں۔ تو جب ریاض کی نظر اس کے چہرے پر پڑی، سب سے پہلے اسے اس کے دانت دکھائی دیتے ہیں، پھر اسے اس کے بعد اس کی نظر اس لڑکی کی آنکھوں پر جاتی ہے اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور ایک تیز روشنی اس کی آنکھوں سے نکل رہی تھی، ایسا اس نے خود اپنے بیان میں صاف صاف کہا۔ جیسے ہی وہ اسے دیکھتا ہے تو اس کی ہوا خراب ہو جاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید یہ لڑکی زندہ ہو گئی ہے اور بھوت بن گئی ہے اور اب وہ بچنے والا نہیں ہے۔ اس کا پورا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، وہ اتنا ڈر جاتا ہے کہ وہ نہ آؤں دیکھتا ہے اور نہ تاؤ، وہ تیزی سے وہاں سے باہر نکلتا ہے، باقی کے لوگوں کے پاس پہنچ کر اپنی کہانی سناتا ہے۔ اس کے بعد اسے پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ پہلے بھی ان لوگوں سے قبر کے ساتھ چھیڑ خانی کی شکایتیں آیا کرتی تھیں۔ اس کی لاش کو دفنانے کے بعد اس کے رشتہ دار کافی وقت تک اس کی قبر پر آتے تھے اور مرے ہوئے شخص کی آرام کے لیے دعا کرتے تھے، اور جب ان کو اس کے قبر کی مٹی کو دیکھ کر شک ہوتا تھا کہ جیسا ہم اس کو کل چھوڑ کر گئے تھے اب یہ الگ ہے، وہ قبرستان کے ملازموں کو اس کی شکایت کیا کرتے تھے، پر انہیں لگتا تھا کہ شاید کسی کتے یا کسی جانور نے ایسا کیا ہو۔ جب ریاض ان کے پاس آیا اور اپنی کہانی بتائی تو تب انہیں ساری کہانی سمجھ میں آئی۔ اس نے اپنے بیان میں بتایا اور قبول کیا کہ اس نے 48 عورتوں کے ساتھ قبر میں اتر کر غلط کام کیا، اور یہ سب اس نے پچھلے 1.5 سے 2 سال کے اندر کیا۔ جب اس کے بعد یہ معاملہ کورٹ پہنچا اور فیصلہ کیا گیا، جن میں سے 8-10 معاملوں میں ریاض کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ دعا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔